خودکش حملے کے لیے بلوچستان سے کراچی آنے والی لڑکی گرفتار۔ سیکیورٹی اداروں کے بروقت اقدام سے کراچی بڑی تباہی سے بچ گیا۔ کالعدم BLA کی جانب سے ذہن سازی کر کے لڑکی کو کراچی بھیجا گیا۔ چیک پوسٹ پر لڑکی سوالوں کے اطمینان بخش جواب نہ دے سکی۔ سیکیورٹی اداروں نے لڑکی کو حراست میں لے کر تفتیش کی۔ لڑکی نے خودکش حملے کے لیے کراچی بھیجے جانے کا اعتراف کر لیا۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کی بروقت کارروائی کی وجہ سے یہ بچی بھی بچ گئی۔ تیار کیا گیا کہ یہ یہاں پر کراچی میں آ کر خودکش بمبار بنے۔ بلوچستان سے اس کا تعلق ہے۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، گورنمنٹ کی پینشن پہ یہ گزارا کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر شاعری بلوچ کے ویڈیوز دیکھی۔ انسٹاگرام پر ایک شخص سے بات ہونے لگی، وہ بھی محرم بلوچ اور بشیر زیب کے بہت باتیں کرتا تھا۔ مجھے کراچی والے بس میں بٹھایا، ناگے پر گاڑی رکی، میں صحیح جواب نہیں دے سکی، مجھے بس سے اتار لیا گیا۔ سوشل میڈیا پر جھوٹی ہمدردی جتانے والے شکاری ہیں۔ خودکش بمبار لڑکی نے کالعدم تنظیموں کا کچا چٹھا کھول دیا۔ کہا خودکش دھماکوں کو حل کہنے والے اپنی بیٹیاں کیوں نہیں دیتے، اپنی بچیوں کو وہ اسکول کیوں بھیجتے ہیں۔ جو لوگ سوشل میڈیا پر نرم لہجے میں بات کرتے ہیں، ہمدردی دکھاتے ہیں، وہ مددگار نہیں ہوتے، وہ شکاری ہوتے ہیں۔ جو لوگ خودکشی کو حل کہتے ہیں، وہ اپنے بیٹیوں کو خودکش بم کیوں نہیں دیتے، اسکول کیوں بھیجتے ہیں، کتاب اور قلم کیوں دیتے ہیں۔ پہاڑوں پر موجود بلوچوں کو قومی دائرے میں آنے کی دعوت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں بندوق کے زور پر اپنا نظریہ مسلط نہیں کر سکتے، مزاحمت کا راستہ اپنانے والے واپس آ جائیں، دروازے کھلے ہیں، بلوچستان کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے علاقے میں ایک دانش اسکول ہمیں دیا ہے، اس کی تکمیل بہت جلدی ہوگی۔ بلوچ قوم کو ایک لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ہمارا جینا مرنا اوڑنا پاکستان کے ساتھ تھا اور پاکستان کے ساتھ رہے گا۔ جو بلوچ بھائی آج پہاڑوں پہ مزاحمت کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں، گزارش کر رہا ہوں پاکستان کے قومی دائرے میں شامل ہو جائیں۔ آپ کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، قطعاً یہ اس کی اجازت حکومت نہیں دے سکتی ہے کہ آپ بندوق کے زور پہ اپنا نظریہ مسلط کریں۔ ہم ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے کوئی بھی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ پنجاب میں ہمارے گریبان پر ہاتھ ڈالا گیا، وزیروں سے بدتمیزی کی گئی، مارا پیٹا گیا۔ KP کابینہ سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا حکومت پنجاب کا رویہ قابل مذمت ہے۔ حکومت پنجاب کی اخلاقی اور ذہنی پستی دیکھی، ایسا رویہ پاکستان میں نفرت پھیلاتا ہے، نفرتیں بڑھیں گی تو پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ حکومت کی طرف سے جو رویہ روا رکھا گیا، ہمارے گریبان پر ہاتھ ڈالا گیا، وزراء کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ان کو مارا پیٹا گیا، جو اخلاقی پستی ہم نے دیکھی، جو ذہنی پستی ہم نے دیکھی پنجاب حکومت کی طرف سے، وہ قابل مذمت بھی ہے اور قابل تشویش بھی ہے۔ اس وقت ایسا رویہ رکھنا پاکستان میں نفرت پھیلانا ہے۔ نفرتیں جب بڑھیں گی تو خدا نخواستہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ سزا یافتہ لوگ بھی تھے، جلاؤ گھیراؤ کرنے والوں کو اسمبلی آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پنجاب اسمبلی خالہ جی کا گھر نہیں کہ یہاں آ کر چھلانگے لگاؤ، کارروائی ہوگی اور ضرور ہوگی۔ جمہوری لوگوں کی یہ مسجد ہوتی ہے، کنوکٹڈ لوگ انسٹیڈ آف پٹنگ دیم ان جیل ساتھ اپنے لے کر پنجاب اسمبلی کی عمارت کے اندر داخل ہوں تو یہ تو کسی صورت بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ ماسی کا ویڑا تھوڑی ہے کہ جس کا دل کرے اٹھے اور اٹھا کے وہاں پہ آ کے چھلانگے مارتا پھرے۔ اگر یہی فوجی کندھے آپ کو حاصل ہوں تو ولدیت کی حد تک نام ڈالنے میں آپ تیار ہیں، اور اگر جب آپ کو حاصل نہ ہو تو آپ ان کو گالی دینے سے باز نہیں آتے۔ وزیر اعظم کی پیشکش کے بعد مذاکرات میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ PTI رہنما علی محمد خان کی ARY نیوز سے گفتگو، بولے احتجاج کا بہت زیادہ شوق ہے، نہ مذاکرات کے بہت زیادہ فین ہیں، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، احتجاج کریں گے تاکہ مذاکرات کا راستہ کھلے۔ بانی PTI سمیت سیاسی قیادت اور اسیروں کی رہائی چاہیے۔ شہباز صاحب نے بطور وزیر اعظم جو آفر کیا ہے، دیکھوں گا کہ چکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کس طرح اس میں آگے بڑھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ انصاف کے اندر میجورٹی لوگ یہ کہتے ہیں کہ احتجاج بھی ہم کریں گے، لیکن اگر مذاکرات ہوتے ہیں، جیسے سہیل خان نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہم احتجاج کریں گے تاکہ مذاکرات کا راستہ کھلے۔
نہ ہمیں احتجاج کوئی بہت زیادہ شوق ہے، نہ ہم کوئی مذاکرات کے کوئی بہت زیادہ فین ہیں. ہمیں عمران خان باہر چاہیے، سیاسی قیادت اور افسران جو ہیں وہ باہر چاہیے. اس مسئلے کا حل چاہیے. سیکیورٹی فورسز کا باجوڑ کے علاقے خار میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 5 بھارتی اسپانسرڈ خوارج جہنم واصل. ISPR نے بتایا میجر عدیل زمان نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. 36 سال کے میجر عدیل زمان کا تعلق DI خان سے ہے اور وہ اپنے دستے کی قیادت کر رہے تھے. ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے بڑی تعداد میں ہتھیار اور بارودی مواد برآمد ہوا. علاقے میں ممکنہ بھارتی اسپانسرڈ خوارجیوں کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری ہیں. سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے غیر ملکی اسپانسرڈ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. سندھ کا کسی صوبے سے نہیں دنیا سے مقابلہ ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں NICVD جیسا نیٹ ورک دنیا میں نہیں، گمبٹ جیسے اسپتال کا کوئی مقابلہ نہیں. قیام پاکستان سے پہلے سندھ میں 1 یونیورسٹی تھی، آج 30 ہیں. فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں NICVD کا ادارہ چاہے وہ کراچی والا ہو یا ہمارا سکھر والا ہو، جہاں دل کے علاج 100% مفت ہوتا ہے اور پوری دنیا میں ایسا نیٹ ورک نہیں ہے. کسی اور صوبہ سے مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، ہم دنیا سے مقابلہ کر رہے ہیں. ایک بھی میڈیکل فیسلٹی ایسا نہیں گمبٹ کی ہاسپٹل کا مقابلہ کر سکتے. پاکستان سے پہلے سندھ میں صرف 1 یونیورسٹی تھا، سندھ یونیورسٹی. آج ہم نے 30 یونیورسٹیز قائم کی ہیں. صوبہ سندھ کی حکومت وہ HEC فنڈنگ کا بوجھ اٹھا کے ان یونیورسٹیز کو بھی کور کر رہی ہیں. منفی باتوں سے کراچی کا مثبت چہرہ مسخ ہوتا ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں بلدیہ عظما ترقیاتی کاموں پر 46 ارب روپے خرچ کر رہی ہے. یونیورسٹی روڈ کا مسئلہ حل کرنے کے قریب ہے. ہر وقت جو منفی باتیں کرتے ہیں اس سے ہمارے شہر کا جینوئن چہرہ ہے وہ کہیں نہ کہیں مسخ ہو جاتا ہے. ٹوٹل 799 اسکیم ہم ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں جس کی کل لاگت 46.1 ارب روپے ہے. یونیورسٹی روڈ تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم جولائی تک یہ جو ریڈ لائن کے کوریڈور کا مسئلہ تھا اس کو انفراسٹرکچر وائز ہم ایڈریس کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے. ایک اور سانحہ، ایک اور دلبر والدین سے جدا. کراچی کے علاقے کورنگی مہران ٹاؤن سیکٹر 6G میں بچہ مین ہول میں گر کر جاں بحق. 8 سال کا دلبر علی بچوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہا تھا، کھلے گٹر میں گرا اور جان سے گیا. پولیس حکام نے بتایا بچے کی لاش مین ہول سے نکال لی ہے. حادثہ 6:20 پر پیش آیا تھا. ملیح جناح اسکوائر کے قریب خاکروب گٹر کی صفائی کے دوران دم گھٹنے سے جان کی بازی ہار گیا. مہران ٹاؤن واقعے کے حوالے سے مزید جانتے ہیں آصف خان سے. اپڈیٹ کیجیے آصف. کورنگی مہران ٹاؤن میں موجود ہیں. ایک اور بچہ انتظامیہ کی غفلت کے باعث گٹر میں گر کر جہاں بھاگ ہو گیا. آج ایک اور ننھے بچے کی جان چلی گئی، اس کے باوجود بھی ان کو عقل نہیں آ رہی. ان کو عقل کب آئے گی؟ یہ 8 سالہ دلبر ہے جو اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا. یہ وہ مین ہول ہے. ہم لوگوں نے نکالا، وہ سامنے سردار ہے وہ اندر، اس کو ہم نے بھیجا ہے رسی باندھ کے. اس گٹر کے اوپر عرصے سے دھکا نہیں تھا. گٹر بند کریں کتنے ماں کے گھر برباد ہو گئے. بچے کی لاش کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا ہے. باجوڑ میں خوارج سے لڑتے ہوئے شہید میجر عدیل زمان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پشاور گیریزن میں نماز جنازہ میں شرکت. نماز جنازہ میں وزیر داخلہ، کور کمانڈر پشاور، فوجی و سول افسران اور عوام نے شرکت کی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا میجر عدیل زمان شہید کی عظیم قربانی کو زبردست خراج عقیدت. اس موقع پر فیلڈ مارشل نے کہا شہداء پاک فوج اور قوم کا فخر ہیں، قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. فیلڈ مارشل نے شہید کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کی. میجر عدیل زمان شہید نے فرنٹ لائن سے قیادت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پاک فوج پرعزم ہے. ISPR کے مطابق میجر عدیل زمان شہید کی تدفین مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ DI خان میں ہوگی. باجوڑ میں خوارج سے لڑتے ہوئے شہید میجر عدیل زمان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پشاور گیریزن میں نماز جنازہ میں شرکت. نماز جنازہ میں وزیر داخلہ، کور کمانڈر پشاور، فوجی اور سول افسران اور عوام نے شرکت کی. لکی مروت کے نواحی علاقے وانڈا جوگی کے قریب ٹانگ پیزو روڈ پر دہشت گردوں کی فائرنگ. اسسٹنٹ سب انسپکٹر ممتاز علی شہید ہو گئے. شہید کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی. پولیس کا کہنا ہے شہید ASI ممتاز علی خان ضلع ٹانگ کے تھانے میں تعینات تھے. واقعے کے بعد پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی. علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا. ٹانگ میں ہی شاہ عالم روڈ پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے ڈیوٹی پر واپس جانے والا پولیس اہلکار شہید ہو گیا.
اور خبر ہے پشاور سے ٹاؤن روڈ کے علاقے میں کار پر ملزمان نے فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کا بتانا ہے ملزمان نے ٹاؤن روڈ پر کار پر اندھا دھند فائرنگ کی اور فرار ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں سہراب خان، نعیم گل اور امجد خان شامل ہیں۔ جاں بحق افراد کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے مختلف پہلوؤں پر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ فائرنگ میں ملوث ملزمان کی تلاش اور گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ یوٹیوبر رجب بٹ پر کراچی سٹی کورٹ میں وکیلوں کا تشدد، کالے کوٹ پہنے وکیلوں نے مارا پیٹا اور کپڑے پھاڑ دیے۔ حملہ آوروں کا کہنا تھا کہ رجب بٹ نے وکیلوں کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی تھی۔ یوٹیوبر رجب بٹ اپنے خلاف کراچی میں درج توہین مذہب کے مقدمے پر پیش آئے تھے۔ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس ویڈیو میں بکلا کے خلاف اس نے نازیبا الفاظ اور اس نے کہا تھا کہ کیڑے مکوڑے جو نکلتے ہیں، جو ڈڈو نکلتے ہیں برساتی، ان کو سیدھا کرنا آتا ہے۔ میں بولے گا تو یہ اشر ہوگا، یہ لے رہا سب کے لیے۔ ڈسکا میں لڑکی نے ٹک ٹاک بنانے کے بہانے 100 تولہ سونا ہتھیا لیا۔ سوشل میڈیا پر دوستی کرنے والا لڑکا 5 کروڑ کے زیورات اور نقدی لٹا بیٹھا۔ پولیس حکام نے بتایا لڑکی نے ٹک ٹاک بنانے کے بہانے اسٹار سے زیورات منگوائے۔ اسٹار گھر سے دادی اور والدہ کے طلائی زیورات لے گیا۔ واپسی کے مطالبے پر لڑکی کے باپ اور بھائیوں نے اسٹار اور اس کے والد پر تشدد کیا۔ پولیس نے لڑکی کے ماں باپ اور 2 بھائیوں کے خلاف ڈکیتی اور تشدد کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ بلاول بھٹو کی پیدل اور سائیکلوں پر آنے والے کارکنوں سے ملاقات۔ یہ کارکن شہید بے نظیر بھٹو کی برسی پر گڑھی خدا بخش پہنچے تھے۔ سائیکل پر آنے والے کارکنوں کا تعلق راجن پور اور سانگڑ سے ہے۔ سیون شریف سے پیدل آنے والے کارکنوں نے بھی بلاول بھٹو سے ملاقات کی۔ بلاول نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے جیالے شہید بے نظیر بھٹو سے والہانہ عقیدت رکھتے ہیں۔ مجھے اور پارٹی کو ایسے کارکنوں پر فخر ہے۔ پنجاب کا انوکھا ضلع، 632 اسکول، 632 اساتذہ۔ پارلیمانی سیکریٹری نے اعتراف کیا ایک اسکول کے لیے 1 استاد ہے۔ قصور سے رکن اسمبلی احسن رضا نے بتایا ان کے ضلع میں 16 لاکھ لوگ ان پڑھ ہیں۔ قصور تعلیم کے لحاظ سے سب سے پسماندہ ضلع ہے۔ لاکھ لوگ ناخواندہ ہیں۔ ضلع قصور سب سے پیچھے ہے لٹریسی میں۔ آپ نے لکھا 632 اسکول ہیں، جو اساتذہ ہیں وہ بھی سیم 632 ہیں، تو یہ ایک اسکول میں 1 ٹیچر ہوتا ہے۔ 632 اسکول ہیں اور 632 ہی اساتذہ ہیں، ایک اسکول میں 1 ہی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔